अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ चीज़ें हैं जिन जो अननोटिस चली जाती हैं कौमी मामलात के अंदर, और ये आज वाली जो मैं बात आपसे करने लगा हूँ ये भी अननोटिस जा रही है और अननोटिस जाती रही है। मेरी रीच अब मतलब तकरीबन 140 के है ट्विटर की, और मुझे 15-20 हज़ार लोग सोशल मीडिया पे भी, यूट्यूब पे भी देख लेते हैं। तो मैं इसके ऊपर कभी कभार पॉइंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि सारी उम्र कॉमर्स रिपोर्टिंग की है, और कॉमर्स रिपोर्टिंग हाई कोर्ट भी की है वैसे, कॉमर्स रिपोर्टिंग की है, और कॉमर्स रिपोर्टिंग के अंदर जो है वो जो बिजनेस पॉलिटिक्स है, बिजनेसमैन पॉलिटिक्स जो है, वो भी हमने ख़ास तौर पे की है। और उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि नवाज शरीफ साहब का जो राइज था वो बिजनेस पॉलिटिक्स से था, और हमारे जो बिजनेसमैन हैं वो अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को नेशनल लेवल के ऊपर मुतारफ़ करवाने के लिए उनसे बिजनेस पॉलिटिक्स करवाते हैं। बिजनेस पॉलिटिक्स की दो सूरतें होती हैं। एक सूरत तो है वो चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ होते हैं। हर ज़िले के मुकाम के ऊपर एक चेंबर मौजूद है। हर अगर ज़िला है उसमें एक, मतलब शेखुपुरा चेंबर ऑफ कॉमर्स और कसूर चेंबर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, मौजूद होगा। और ये डायरेक्टर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ओहदा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर, ये उसके साथ रजिस्टर होते हैं। फिर उसके हर साल इलेक्शन होना भी ज़रूरी है। इन तमाम चेंबरों का जो 1 यूनिट है, 1 यूनिट देखें ना, उनको कितना पसंद है। ये तमाम चेंबर्स जो हैं ये वफाक के लेवल के ऊपर एक बॉडी मुंतखब करते हैं। यहाँ पे जो दो लोग होते हैं वो नामजद होते हैं, उनको डेलीगेट कहते हैं शायद, इस तरह का, जैसे हमारे जर्नलिस्टों की है कि एक मुकामी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट होती है और एक वफाक की यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। सूबे का कोई नहीं आता उसके अंदर लेवल, नहीं, सूबे का भी आता है, पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है हमारे तो आता है, उनके यहाँ कोई नहीं आती ऐसी बॉडी। तो एक मुकामी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट होती है और एक वफाक की यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट होती है। इसी तरह इनका एक मुकामी चेंबर ऑफ कॉमर्स होता है जो अपने 2 मेंबर्स को नामजद करता है, जिन्होंने वफाक हाय ऐवान सनत तजारत जो है उसको अंग्रेज़ी में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, FPCCI कहते हैं, उसके लिए टॉप क़यादत जो है वो मुंतखब करने के लिए अपने 2 बंदे नामजद करने होते हैं जो ओहदेदार नहीं होते नॉर्मली, ठीक है। और वो ओहदेदार नहीं होते, उनको नामजद करते हैं, और फिर जब सालाना इलेक्शन होते हैं तो वो कराची में जाके उसके ऊपर वोट कास्टिंग करते हैं। ये पुराने ज़माने की बात है, हो सकता है अब इलाकाई जगहों के ऊपर भी बन जाते हों, लेकिन आखिरी इतलात तक, मेरा ख्याल 2-3 साल पहले तक तो यही था कि वो कराची में इकट्ठे होते हैं और वो वोट डालते पाए जाते हैं वहाँ पे, और फिर वो एक सदर मुंतखब करते हैं, प्रेसिडेंट वफाक ऐवान हाय सनत व तिजारत का। जब तक मैंने रिपोर्टिंग की है उस वक्त तक FPCCI का सदर जो होता था उसका प्रोटोकॉल समझा जाता था या किया जाता था, मुझे याद है ये नवाज शरीफ साहब ने किया था, वो एक वज़ीर मुमलकत के बराबर होता था, ठीक है। अब किसी साहब ने कहा कि जी ऐसा नहीं होता, नहीं भाईजान ये रहा तो है, अब ख़त्म हो गया हो तो मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन ये रहा है। तो एक स्टेटस होता है, फिर उसकी बात मानी जाती है, फिर उसकी बात जो है उसको फिर रियासत में टॉप लेवल के ऊपर मूव करने का मौका मिलता है। बुनियादी ऑब्जेक्टिव तो ये होता है कि वो जाके सनत की, बिजनेस की बात करे, लेकिन वो होता है वहाँ पे 2 ग्रुप हैं जी, ये एक यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप है, एक बिजनेसमैन ग्रुप है, कोई इस तरह के ग्रुप्स हैं 2, और उनमें से एक ग्रुप जो है वो इस वक्त रिश्तेदार नहीं है, रिश्तेदार नहीं है जी, एक ग्रुप जो कि हमेशा से गार्डियंस का ग्रुप है, जो फाउंडर ग्रुप अपने आप को कहलाता है, जो फाउंडिंग फादर हैं, और उस ग्रुप के अंदर FPCCI के साबिक सदूर हैं जो अब तक ज़िंदा हैं, वो मौजूद हैं। और वो ग्रुप जो है वो हर साल जो है वो ये फैसले करता है कि कौन बन जाएगा। किसी ज़माने में वो अकेला ग्रुप था, फिर उससे लाहौर ने बगावत की, और लाहौर में जो बगावत जो थी वो उसको लीड किया मियाँ अंजुम निसार साहब ने। मियाँ अंजुम निसार साहब जो हैं वो लाहौर चैम्बर के सदर भी रह चुके हुए हैं किसी दौर के अंदर। मियाँ अंजुम निसार साहब जो हैं वो ATS, उनका आर्टिफिशियल लेदर का कारोबार है, बहुत बड़ा उनका बिजनेस है। किसी ज़माने चूँकि उन्होंने लिस्टेड नहीं करवाया हुआ तो वो फिर शेयर होल्डर के तौर पे जब प्रॉफिट लेते हैं तो किसी ज़माने में सबसे ज़्यादा, जब फिर ज़ाती प्रॉफिट अपने अदारे से लेते हैं तो उस पर टैक्स लगता है, तो एक साल वो सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले भी रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, एक साल मेरा ख्याल 1 या 2 साल। उसके बाद फिर उन्होंने उसको आगे तकसीम कर दिया होगा बच्चों के नाम, तो फिर टैक्स बचा लिया होगा। लेकिन
بہرحال اب بھی وہ پاکستان کے بڑے ٹیکس دہندگان کے اندر شمار ہوتے ہیں. میاں نثار اللہ ڈنکا صاحب جو ہوتے تھے وہ جنہوں نے اسٹاک ایکسچینج کے اندر ترتھلی ڈالی تھی 2000 اور 2002 کے اندر، ہمارے بہت محبی اور کرم فرما رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بڑی یادیں ہیں ہماری، اور بہت ساری باتیں انہوں نے ہمیں بزنس کی بتائیں اور سمجھائیں، اور مطلب سیکلوں کا آغاز اور عروج اور پھر زوال سارا ان کو فنگر ٹپس پہ تھا، اور مطلب کہ کس طرح ان کی فیکٹری میں کام کرنے والے جو لوگ تھے وہ سیگلز بنے پاکستان کے. ٹھیک ہے، تو وہ ان کی کلکتہ کے اندر فیکٹری تھی قیام پاکستان سے پہلے. تو نثار الہی صاحب ایک تاریخ تھے جی میری ان کے ساتھ بڑی یادیں وابستہ ہیں، اور میں آئی لو ہم آلویز. ٹھیک ہے، ان کے صاحبزادے انجم نثار صاحب، ٹھیک ہے، تعلق گیا لیکن خبر نہیں رکے گی. خبر تو خبر. اب انجم نثار صاحب جو تھے وہ صدر نہیں بن رہے تھے جی، بڑی کوششیں کی، فاؤنڈر گروپ کے اندر سن نہیں لگا پا رہے تھے. تو ٹھیک ہے، پھر انہوں نے کہا کہ جی باہر سے حملہ کرتے، اندر سے سازش کامیاب نہیں ہو رہی تو باہر سے حملہ آور ہوتے ہیں. پھر انجم نثار صاحب جو انسیڈنٹلی 2 واقعات ہوتے ہیں. انجم نثار صاحب جو ہیں وہ سمدھی ہو جاتے ہیں مٹھو صاحب کے. مٹھو صاحب آپ کو جانتے ہوں گے، وہ پاکستان کے ٹاپ ملازم، سرکاری ملازم ٹاپ ہیں، ان کے بھی سمدھی ہیں لاہور میں. یار بس کرا کرو نا، نام لے کے مینوں مروانا جی. پہلے میں مطلب ہے کہ سردیوں میں پرانی دردیں تازہ ہو جاتی ہیں، آج کل بھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے کوئی غلط قدم جو ہے اس کے بعد ہائے نکل سکتی ہے. تو اس لیے وہی جو صاحب ہیں پراپرٹی ڈیلر مٹھو صاحب، جو کہ ایک ٹاپ شخصیت کے سمدھی ہیں، وہ انجم نثار صاحب کے بھی سمدھی. تو پھر انجم نثار صاحب جو ہیں، چونکہ بڑے صاحب کو اکانومی کا بہت پتہ تھا، اور ان کا خیال تھا کہ جب میں لاہور میں متعین تھا تو میں نے کس طرح مشرف دور میں تمام بزنس مینوں کو سیدھا کر دیا تھا. ٹھیک ہے، جو بزنس پالیٹکس جو تھی اس کو میں نے سیدھا کر کے کھڑا کر دیا تھا تیری حال کے اندر کھڑے ہو کے. پھر جناب حاجی مقصود بٹ نے جو تقریر کی تھی وہ ٹھیک ہے، سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں، جن کو سمجھ نہیں آ رہی وہ نہ سمجھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے یہ باتیں ہیں نہیں. تو وہ جناب ان صاحب نے کہا کہ اب بزنس مینوں کو ٹھیک کرنا ہے تو ایف پی سی سی آئی کے اوپر اپنا بندہ ہونا چاہیے. تو پھر سمدھی کا سمدھی ڈھونڈا گیا، تو پھر ان کو صدر بنا دیا گیا. انسیڈنٹلی یہ ہوا کہ جیسے ہی وہ ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ عہدے پہ ایلیویٹ ہوئے تو انجم نثار صاحب جو تھے ان کی ساری عمر کی حسرت پوری ہو گئی. اور وہ میں آنیسٹلی یہ سمجھتا ہوں کہ انجم نثار صاحب کو ابھی 10 سال اور بھی نہیں بننا تھا ایف پی سی سی آئی کا صدر، اگر وہ اپنے عہدے پہ ایلیویٹ نہ ہوتے. تو مطلب آنیسٹلی سمجھتا ہوں. پھر 72 ایکڑ کا جو مشہور و معروف کمرشل بے ہے لاہور کے اندر، وہ سارا کچھ ہوا، اور ہمیں کس نے بتانا تھا؟ ہمیں ہی نہیں میں سے کسی نے بتایا. ٹھیک ہے، وہ 72 ایکڑ کمرشل ڈکلیئر کر کے ایل ڈی ایچ اے لاہور کو جو تھمائی گئی، وہ سارا قصہ ہوا. اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر ہمارے پرانے ولاگز یاد کر لیں، ہم نے اس کے اندر نشاندہی تو کر رکھی. ٹھیک، واپس آ جائیں اصل موضوع کی طرف. اب وہ منتخب ہو گئے. اس کے بعد جناب لاہور کے بزنس مینوں کو پتہ چلا کہ یار اس لیول کی کوئی ہونی چاہیے رشتہ داری تو بندہ ایف پی سی سی آئی کا صدر ہو سکتا ہے، ورنہ الفتح اسٹور کی 30 کے 130 برانچز کھول لیں، بندہ ایف پی سی سی آئی کا صدر نہیں بن سکتا. تو موجودہ صدر صاحب جو تھے انہوں نے جناب پھر ایف پی سی سی آئی کا صدر بننے کے لیے، یہ جو پچھلے دنوں مدینہ کے اندر نکاح اور لاہور کے اندر جو ہے مہندی سارا کچھ ہوا ہے، وہ مطلب کہ خاتون اول محترمہ کی جو سابقہ ہسبینڈ سے جو صاحبزادی تھیں، ان کا دوسرا بیاہ جو ہے وہ ہوا ہے الفتح والوں کے ایک بچے کے ساتھ، اور وہ بچے کی بھی دوسری شادی ہے ماشاءاللہ. چلے اللہ تعالیٰ اس دفعہ گھر کو بسائے، نظر نہ لگائے. ہماری تمام تر نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں. بچوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو دعا دینی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے وہ کرے. تو وہ ہو گیا. اور انسیڈنٹلی پتہ نہیں کوئی نوٹ کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا، اس شادی کے ڈیکلریشن کے ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد جو تھے وہ عرفان اقبال صاحب کی ایف پی سی سی آئی کے لیے نامینیشن ہو گئی. اور جب عرفان اقبال اب دیکھیں، جب ان کی نامینیشن اناؤنس ہو گئی، تو جب وہ نامینیشن اناؤنس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر اس کو ڈن کرنے کے لیے، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کچھ فورسز جو ہیں وہ حرکت میں آ جاتی ہیں.
اور ان فورسز کو حرکت میں لانے والے آپ کو پتہ ہے کون ہیں، لیکن وہ جو کام کرتے ہیں نا وہ ادھورا کام کرتے ہیں۔ ان فورسز کو اب دیکھا گیا ہوگا کہ ووٹ نہیں بن رہے، ووٹ جو ہیں وہ مخالف کینڈیڈیٹ کے زیادہ ہیں، تو پھر کچھ نئی ایسوسیشنز رجسٹر ہوئیں یا کروائی گئیں، یا ان کی رجسٹریشن پینڈنگ پڑی تھی اس کو الاؤ کر دیا گیا، اور نئے ووٹ وجود میں لائے گئے، یعنی کہ ووٹنگ لسٹ ہی بدل دی گئی، ٹھیک ہے۔ وہ جب نئی لوگ جو تھے، نئے ممبران جو تھے، بات سمجھنے کی ہے، وہ جب آئے تو پھر عرفان اقبال صاحب کو پلہ بھاری ہو گیا۔ اب دوسرا جو فاؤنڈرز گروپ ہے، جو کہ فاؤنڈنگ فادر ہیں، وہ عدالتیں چڑھ گئے، اور دو جگہ پہ وہ عدالتیں چڑھے ہیں میرا خیال ہے، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں چڑھے ہیں اور ایک سندھ ہائی کورٹ میں عدالتیں چلے گئے۔ انہوں نے کہا سر یہ جو آرگنائزیشن کی الاؤ کیا گیا ہے، یہ اس سال ووٹ نہیں ڈال سکتے، ٹھیک ہے، ان کا ووٹ اگلے سال ڈلنا ہے، تو اس لیے سر آپ جو ہے اس کو الاؤ نہ کیجیے۔ عدالت نے یہ کہہ دیا کہ جناب آپ جو ہے اس الیکشن تو ہونے دیں، لیکن اس کا رزلٹ جو ہے وہ ہمارے جو ہے اس کے تحت ہوگا، ہمارے فیصلے سے مشروط ہوگا۔ تو وہ جناب الیکشن ہو گئے، اور حسب توقع عرفان اقبال صاحب اس کے اندر کامیاب قرار پا گئے۔ اب اس کی اناؤنسمنٹ نہیں ہونی تھی، لیکن اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی، اور عرفان اقبال صاحب نے کھانے بھی انجوائے کر لیے، اور جناب ہمارے دوست میاں شفقت صاحب جو تھے وہ ان سے جفی بھی ڈال آئے اور سب کا شکریہ بھی ادا کر لیا۔ تو دوسرا گروپ گیا کہ جناب آپ نے تو فرمایا تھا کہ اس کا رزلٹ اناؤنس نہیں ہونا، تو وہ تو سارے انٹرویو دیندا پھردا جے، ٹھیک ہے، کہ میں صدر منتخب ہو گیا ہوں، تو یہ رزلٹ کس نے ڈکلیئر کیا؟ انہوں نے توہین عدالت کی عرضی ڈالی۔ تو وہ عدالت نے اس پہ تاریخ دی ہوئی تھی، تو 13 تاریخ تھی میرا خیال، اور 13 کو عدالت ہی نس گئی۔ عدالت جج صاحب آئے ہی نہیں، ٹھیک ہے، وہی جج صاحب عدالت ہی نہیں آئے، اور کیس ان آفس کر دیا گیا۔ کیس ان آفس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کبھی دفتر والوں کی ڈپٹی رجسٹرار کا مرضی ہوگی یہ کیس لگا لیں۔ اب اس کیس کی ڈیٹ اگر سال بعد نکلتی ہے تو عرفان اقبال صاحب اپنی ٹرم مکمل کر کے گھر چلے گئے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو فورسز جنہوں نے نمبر آف ووٹ بڑھا کے تو عرفان اقبال کو جتایا تھا، انہیں تو تب پتہ چلا کہ وہ عدالتیں چڑھ گئے، تو عدالت کا تو ہم نے کیا ہی نہیں، تو انہوں نے پھر جج صاحب کو، میں تشویش مطلب ازیوم کر سکتا ہوں کہ پھر وہ کوئی، تو اب اس پہ بندہ اپنی بے بسی پہ ہنسے نا تو کیا کرے، کوئی لفظ منہ سے نکال کے پھنس جائے، ٹھیک ہے۔ ہنسی بھی تو ایک کمیونیکیشن ہوتی ہے، خاموشی بھی ایک کمیونیکیشن ہوتی ہے، خاموشی کی بھی زبان ہوتی ہے۔ تو آپ سمجھ جایا کریں یار، ہم جس استبداد کے دور میں، ہم جس جبر کے دور کے اندر، ہم جس قہر کے دور کے اندر رہ رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ جو اتنی کمیونیکیشن ہم کر جاتے ہیں اس کو بھی غنیمت جانا کریں یار، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور ان لوگوں نے جب ہم اٹھائے جائیں گے یا جب ہم اٹھائے گئے تو یہ وہ لوگ تھے جو پیش تھے کہ کرتا سی نا گلاں ہن پھنسیا ہے نا، یہ وہ منافقین ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ عبداللہ بن ابی کی وہ اولاد ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ ہنسا نہ کریں، اور آپ جو ہے وہ سیدھی کھول کے بیان کیا کریں۔ کیوں سیدھی کھول کے بیان کریں؟ تو ہم بڑے جتنی کمیونیکیشن یا ابلاغ ہو گیا اس کو غنیمت جانیں اور اس کو ڈیکوڈ کر کے سمجھ لیا کریں، آہو، ٹھیک ہے۔ تو وہ جناب عدالت ہی دوڑ گئی۔ تو یوں عرفان اقبال صاحب جو ہیں وہ صدر منتخب ہو گئے اور 1 سال اپنی ٹرم پوری کر کے جائیں گے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔